إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اب تک اس آیت کریمہ کی 3-4 صفتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی. آج کی صفت ہے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 70 سے 75 مقامات پر صبر کا تذکرہ فرمایا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کیا کرو. انسان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو انسان کی زندگی کبھی خوشحالی کے ساتھ گزرتی ہے تو کبھی غموں کے تحت گزر رہی ہے. کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے تو کبھی قرض کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے. کبھی انسان جوانی کے دور سے گزر رہا ہے تو کبھی انسان بڑھاپے کے دور سے گزر رہا ہے. کبھی صحت اور تندرستی کا عالم ہے تو کبھی بیماری کی کیفیت ہے. تو دنیا میں ایک حالت باقی بھی نہیں رہتی. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دینوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے. انسان ایک ہی حالت پر باقی نہیں رہتا. کبھی خوشی کا موقع ہے تو کبھی غم کا موقع ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اگر حالات ہماری طبیعت کے موافق ہو، حالات یا تو ہماری طبیعت کے موافق ہوں گے یا طبیعت کے مخالف ہوں گے. اگر یہ زندگی کے حالات ہماری طبیعت کے موافق ہے تو خوشی کا موقع ہے، اچھے حالات ہیں، ان حالات کو غنیمت جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور اگر حالات ہماری طبیعت کے مخالف ہے، پریشانی تکلیف مصیبت کا دور ہے، ان تکلیف مصیبت پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے احکام پر، اس کی صبر پر، اس کی تکلیفوں پر، پریشانی پر صبر سے کام لینا چاہیے. صبر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے صبر کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے. الصبر علی الطاعہ، الصبر فی المصیبہ، الصبر عن المعصیہ. صبر کے معنی آتا ہے اپنے نفس کو روکے رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو جمائے رکھنا. اس کی 3 قسم بیان کیا. صبر علی الطاعہ کہ اپنے نفس کو عبادت پر جمائے رکھنا. الصبر فی المصیبہ اگر کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، تب بھی اپنے نفس کو اس مصیبت پر جمائے رکھنا، اپنے عمل سے، اپنی ذات سے کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو صبر کے مخالف ہو. الصبر عن المعصیہ گناہ کا مواقع ہے، معصیت نافرمانی کے مواقع ہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اس سے روک کے رکھنا. ان 3 قسموں کا نام صبر ہے. علماء کرام نے ان تینوں کے درجات کو بیان فرمایا کہ اگر ایک بندہ وہ ہے جو اپنے صبر کو، اپنے نفس کو مصیبت میں جمائے رکھتا ہے، مصیبت تکلیف پریشانی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 300 درجات اس کے لیے قائم فرماتے ہیں جنت. 300 درجات. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. مصیبت پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اس پر اتنا بڑا اونچا مقام ہے. دوسرا مقام ہے اپنے نفس کو اطاعت پر، عبادت پر جمائے رکھنا
کہ گرمی کا موسم ہے، نفس تقاضا کرتا ہے کہ کام کاج بھی ہے، کاروبار بھی ہے، روزے کو تھوڑے چھوڑ دے، 15-20 روزے تو رکھ لی، 1-2 روزے کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ نفس یہ تقاضا کر رہا ہے، خواہشات اس بات پر ابھار رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو عبادت پر جما دیا، اپنے تکلیف کو برداشت کر کے روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، اور صبر علی الطاعہ کہ اپنے نفس کو عبادت پر جما دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 600 درجات اللہ تعالیٰ اس کے لیے قائم فرماتے ہیں، 600 درجات، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان وہی زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور ایک تیسری قسم الصبر عن المعصیہ، عبادت کرنا آسان ہے، تکلیف میں مصیبت میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو روکے رکھنا یہ بھی آسان ہے، لیکن سب سے بڑا مشکل کام اپنے نفس کو گناہ سے بچانا ہے۔ کہ عبادت کرنا تو آسان ہے، آج ہماری زندگیوں کو دیکھا جائے اللہ تعالیٰ گناہ کی نفرت ہمارے قلوب میں بٹھا دے، ہمارے نفس کو معصیت سے باز رکھنے والا ہمیں بنا دے۔ آج عبادت میں تو ہم بڑے پیش نظر آتے ہیں، لیکن وہیں پر گناہ میں بھی ہم آگے نظر آتے ہیں۔ جہاں عبادتیں ہماری بڑھتی ہیں وہاں پر گناہ بھی ہمارے دن بدن حالات کے اعتبار سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری عبادتوں میں اضافہ ہوا تو ہمارے گناہ میں کمی ہوتی، ادھر عبادت بھی ہے ادھر گناہ بھی چل رہا ہے، تو ان عبادت کے جو ثمرات مرتب ہونے چاہیے، اس عبادت کی جو نورانیت دل میں محسوس ہونی چاہیے، وہ محسوس ہمارے قلب میں نہیں ہو پاتی۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ سب سے اونچا مقام ہے، سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ اللہ 600 درجات اس کے لیے بلند فرماتے ہیں، اور ایک درجے 900 درجات اطاعت پر اپنے آپ مصیبت پر جمائے رکھنا تو 300 درجات، اطاعت اور عبادت پر جمائے رکھنا تو 600 درجات، اور اپنے نفس کو معصیت سے روکے رکھنا، گناہ سے روکے رکھنا 900 درجات اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلند فرماتے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ہمارے نبی کی زندگی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارے نبی کی پوری زندگی تکلیف، مصیبت، پریشانی سے بڑی پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمارے نبی نے زندگی کے ہر موڑ پر صبر سے کام لیا، کبھی بے صبری کا اظہار نہیں فرمایا۔ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، پیٹ پر پتھر باندھا، 3 دن بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ کون اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے؟ اللہ کا پیارا نبی، امام الانبیاء، اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اللہ پھر بھی تکلیف میں، مصیبت میں، دنیا کی پریشانی میں مبتلا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، وہ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے پیارے رسول، اگر آپ کہو یہ پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں، اس پہاڑ کو میں چاندی کا بنا دوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا صبر اس مصیبت پر میں صبر کروں۔ جب کھانا ملے تو اس پر شکر کروں، نہ ملے اس پر صبر کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ سونے چاندی کے پہاڑ مجھے مل جائیں۔ تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، غربت میں زندگی گزار کر گئے۔ ہمارے نبی نے فقر کو اختیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فقیر نہیں تھے، غریب نہیں تھے۔ غریب وہ ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے کچھ نہ دیا ہو، وہ تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں زندگی گزارے، فقر و فاقے میں زندگی گزارے، وہ غریب ہوتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اللہ نے تو ہمارے نبی کے سامنے دنیا کے خزانوں کو پیش کر دیا، پہاڑ کو سونے چاندی کو بنانے کے لیے تیار ہو گئے، ہمارے نبی نے انکار فرما دیا تو ہمارے نبی غریب نہیں، اللہ کے نبی نے فقر کو اپنی ذاتی اعتبار سے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی زندگی مصیبت میں صبر کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ کیسے صبر کا آپ علیہ السلام نے اظہار فرمایا؟ طائف میں اللہ کے دین کو لے کر گئے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ وہاں بچوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دیے، پتھروں کی بارش کی گئی، پورا ہمارے نبی کا جسم خون سے رنگین ہو گیا، آپ کی جوتیاں اپنے خون کی وجہ سے پیروں سے چپکنے لگیں۔ ایک کافر نے اس حالت کو دیکھا، اس کافر نے اپنے باغ میں پناہ دی،
اس کافر کو بھی ہمارے نبی کی حالت کو دیکھ کر رحم آ گیا کہ محمد پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، اپنے باغ کے انگوروں کو توڑے، پلیٹ میں رکھے، اپنے خادم کے ساتھ بھی جائے کہ اسے واسطہ دینا، اللہ کا واسطہ دینا کہ اس کو رد نہ کرے، اس کو قبول کر لے۔ ایسی حالت ہمارے نبی نے فرمائی، فرشتہ حاضر ہو گئے، یا رسول اگر آپ کہیں یہ فرشتہ پہاڑوں کا پر مسلط ہے، ان بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ ہمارے نبی کا صبر دیکھو، استقامت دیکھے، حلم دیکھے، بردباری دیکھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرے مقام کو نہیں جانتے ہیں، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، میری شان کیا ہے، مجھے نہیں جانتے، اس بنا پر یہ حرکت کی ہے۔ یہ ہمارے نبی کے صبر کا اعلیٰ مقام ہمیں مل رہا ہے۔ آج ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتے کو توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوستی کو توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کر لیتا ہے، بات چیتوں کو بند کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تکلیف مصیبت دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے نبی کے صبر کا کیسا اعلیٰ مقام ہمیں پتہ چلتا ہے۔ محدثین نے ایک حدیث نقل کی ہے، صبر کے ماتحت ایک حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے ایسے حضرات بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایمان پر جمے رہنے پر، اطاعت پر ایمان پر، اپنے نفس کو جمائے رکھنے پر بادشاہ کے ظلموں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا اور صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی دے دی۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ذو نواس جس کا لقب بیان کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے پاس ساحروں کو اور جادوگروں کو بھی رکھا کرتے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو بہت بوڑھا ہو گیا، تو اس جادوگر نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب آپ کے دربار میں آنا جانا یہ بھی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ اپنے خاندان کے کسی لڑکے کو، کسی نوجوان کو میرے پاس بھیج دیا کریں، میں اس کو جادو سکھا دیتا ہوں جو آپ کو کام آئے گا۔ حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سے صبر پتہ چلتا ہے کہ اسے ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو انسان دنیا کی ہر تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے ایک نوجوان ایک لڑکے کو متعین کیا کہ فلاں ساحر کے پاس روزانہ تجھے جانا ہے، جادو سیکھنا ہے۔ وقت طے ہو گیا، متعین ہو گیا کہ فلاں وقت میں جانا ہے، اتنی دیر جانا ہے، وہ فلاں وقت میں آ جانا ہے۔ یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا، کچھ دن اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ درمیان میں اس کو ایک راہب ملا جو عبادت گزار تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ راہب تھا، دیندار تھا، بڑا دیندار تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے والا تھا۔ تو یہ بچہ اس کے پاس بیٹھ گیا، ان سے کچھ دین کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کو سیکھتا، پھر وہاں سے اس جادوگر کے پاس جاتا۔ اس جادوگر کا جو ٹائم تھا تو وقت پر تاخیر ہو جاتی، جادوگر ساحر بچے کو مارتا تو تاخیر سے کیوں آیا، جب تاخیر سے آیا، لیٹ سے آیا تو یہاں جادوگر لیٹ سے اسے چھوڑتا، جب واپس گھر جاتا تو وہاں پر پھر مار پڑتی، گھر میں کتنا ٹائم تو اتنے بجے گا تو اتنے بجے کیوں آ رہا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کا ٹائم ٹیبل پتہ ہونا چاہیے، ان کے اسکول کا ٹائم کیا ہے، ان کے مدرسے کا ٹائم کیا ہے، ان کے ٹیوشن کا ٹائم کیا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ بچے گھر سے نکل رہے ہیں، مدرسے کے لیے جاتے ہیں اور ادھر ادھر وقت گزارتے ہیں، گھر پہ چلے آتے ہیں، مہینہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں ماں باپ کو ہمارے بچے مدرسے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکیاں اپنے گھروں سے نکل رہی، نوجوان لڑکی ہے اپنے گھر سے نکل رہی، اسکول کا ٹیوشن کا ٹائم 4 بجے کا ہے، 4:30 کا ہے، 1 گھنٹہ پہلے اپنے گھر سے نکل رہی، ٹیوشن چھوٹ رہا ہے 5 بجے، شام کو 5:30 بجے 6 بجے اپنے گھر پہنچ رہی، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری بچی کا ٹیوشن کا ٹائم کیا، کتنے بجے گھر سے نکل رہی، کتنے بجے آ رہی ہے۔
یہ کہاں جا رہی ہے، کس سے ملے، کس طرف جا رہی ہے۔ ماں باپ بڑے مطمئن ہوئے کہ ہماری بچیاں، ہماری اولاد تو بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، یہ رابعہ بصریہ ہماری تو بچی ہے، یہ کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جائے گی۔ جب ماں باپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو شیطان ان بچیوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو، اولادوں کو غلط راہ پر لگا دیتا ہے۔ یہ نگرانی کرنی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بچہ جلاتا جاتا، تاخیر سے دونوں جگہ پٹائی ہوتی، لیکن وہ دین کا شوق، دین کا جذبہ دل میں اتر گیا، ایمان کی حلاوت دل میں اتر گئی، تکلیفوں کو، مار کو، مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ راہب کے سامنے اس نے واقعہ رکھا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں تو پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے، جب وہاں سے واپس آتا ہوں تو پھر بھی آپ کے یہاں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا، گھر جانے میں تاخیر ہوتی، دونوں جگہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، کیا کروں؟ تو راہب نے کہا جب ساحر کے پاس جائے تو پوچھے کیوں دیر ہوئی، کیوں تاخیر ہوئی، تو کہہ دینا مجھے گھر میں سے گھر والوں نے تاخیر سے بھیجا۔ وہ ساحر کے پاس گیا دین کے مصلحت کے خاطر کہ ایمان بنانا ہے، آخرت کو بنانا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ ادھر وہ جا رہا ہے، وہاں ساحر کو کہہ دیا، ساحر نے چھوڑ دیا۔ جب یہاں واپس میں پھر راہب کے پاس بیٹھنا، کچھ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی سیکھتا، توحید کی باتیں سیکھتا، ایمان کی باتوں کو سیکھتا، گھر پہنچتا، گھر والے پوچھتے تاخیر کیوں ہوئی آج؟ کہا کہ ساحر نے لیٹ چھوڑا، دیر سے چھوڑا، تو ان گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا، اور ایک وقت یہ ہوا کہ یہاں راہب کے پاس سے کافی اس نے دین کو سیکھ لیا، ایمان کے جذبوں کو سیکھ لیا، اور اللہ کا ایسا بندہ بن گیا کہ جب کسی کے لیے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا، جس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے احکامات پر اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے ہاتھوں کو رد نہ کرے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں اس طرح سے دیکھیں، دو اگر جگری دوست ہے، گہری دوستی دونوں کی ہے، بالکل جگری دوستی ہے، اب اگر اس کا تعلق دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق ہے، اگر ایک دوست دوسرے دوست سے کسی بھی بات کا سوال کرے گا وہ فوراً اپنے پاس وہ چیز اس کو نکال کر دے دے گا، کیونکہ میرا دوست سے تعلق والا ہے، میرا قریبی ہے۔ اسی طرح بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ آج ہم نے اللہ سے قرب کو پیدا نہیں کیا، اللہ سے تعلق کو نہیں بنایا۔ آپ کسی اجنبی کو رکا دیئے، اس سے 10 روپے کا سوال کرے کہ مجھے 10 روپے دے دیں، آپ اس کی گاڑی کو مانگ لو، آپ مجھے گاڑی دے دو، میں تلاوڑی 5 منٹ میں ہو کر آتا ہوں، وہ کہے گا تو کون ہے میں نہیں جانتا، تو کون ہے میں تجھے نہیں جانتا، میں اپنی گاڑی تجھے نہیں دے سکتا، میں اپنے پیسے تجھے نہیں دے سکتا۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم نے اپنے رب کو نہیں جانا، اپنے خدا کو نہیں پہچانا کہ ہمارا رب کون ہے، کیسی طاقت والا ہے، کیسی عظمت والا ہے، کیسی قدرت والا ہے، کیسے علم والا ہے، اس کو ہم نے نہ جانا، نہ پہچانا، نہ تعلق کو قائم کیا۔ خیر اس طرح سے وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب بندہ بن گیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ، یہ نوجوان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لوگ آتے اس کے پاس، آتے گئے بیماروں کو لے کر آتے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دیتا۔ یہ شہر میں بات پھیلتی گئی یہاں تک کہ بادشاہ کے ایک درباری تھا جو نابینا تھا، جو بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں نوجوان ہے، وہ لوگوں کا علاج کر دیتا ہے، تم بھی اس کے پاس جا کے علاج کرا لے۔ اور بادشاہ کا درباری اس کے پاس گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اس کی بینائی لوٹ کر آ گئی۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس کے سامنے اس طرح سے ثبوت پیش کرا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، تو نابینا تھا، اندھا تھا، اور تیری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ اس نے وہی نوجوان کے بارے میں بتایا کہ اس کے ذریعے اللہ نے مجھے بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ اس بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا کہ ہم نے تجھے جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو جادو کے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا کہ نابینا کو تو بینا کر دیتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے قدرت میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ وہ کافر بادشاہ تھا، اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، اپنے رب، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا میری پرستش کرو، مجھے معبود مانو۔
اس نے وہ جو بادشاہ کا درباری تھا اس کی بینائی لوٹ آئی تو وہ بھی اس نوجوان کے رب پر ایمان لے کر آ گیا۔ تو اس نے کہا یہ باتیں تو نے کہاں سے سیکھی؟ اس کو مارا پیٹا تکلیفیں دی، اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لائے، اس درباری کو بھی کہا کہ تو بھی مجھے رب مانتا ہے؟ اس نے بھی انکار کر دیا، میں بھی اس نوجوان کے رب پر ایمان لے کر آیا، جس کو یہ خدا مانتا ہے میں بھی اسی کو خدا مانتا ہوں۔ بادشاہ نے زمین میں آدھا گاڑ دیا، راہب کو آرا منگایا، اوپر سے چیر کر اس کو کاٹ دیا۔ درباری سے کہا، یہ حدیث کی کتابوں میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، مفسرین بھی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ سورہ قتل اصحاب الاخدود کے ماتحت اس آیت کریمہ کے تحت اس واقعے کو نقل کرتے ہیں مفسرین۔ بادشاہ نے درباری کو کہا تیرا بھی یہی حال ہوگا، جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے، دنیا کی ہر تکلیفوں کو جھیلنا پھر آسان ہو جاتا ہے، ہر مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس درباری نے بھی انکار کر دیا، میں نہیں پھر سکتا، اس کا بھی یہی حال کیا۔ پھر نوجوان کو کہا تو بھی پھر جا، مجھے رب مان لے۔ اس نوجوان نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں کو کہ ایک جماعت کو کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو نیچے پھینک دو تاکہ اس کا عبرت دیکھ کر دوسرے لوگ بھی باز آ جائے۔ اس کو لے کر گئے، وہ تو مستجاب الدعوات تھا، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اس کو لے جانے والے سب پہاڑ کے نیچے گر گئے، وہی صحیح سالم واپس لوٹ آیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کسی عارف باللہ نے کہا ہے، کسی اللہ والے نے کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جب اللہ اس کا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، شیر پر بیٹھا ہوا ہے، اس شیر کی سواری کر رہا ہے اس زمانے میں، اور اپنے کان سے شیر کو مڑوڑ رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے کبھی ادھر لے جا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ انسان نے اتنا اونچا لمبا اتنا طاقتور شیر پر سواری کر رہا ہے، اور شیر کو اپنا محکوم بنا لیا، اپنا خادم بنا لیا۔ اس بیٹھنے والے سوارنے والے آواز دی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جب اللہ کسی کا ہوتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ مصیبتوں میں راحت کے اسباب کو نکالتا چلا جاتا ہے، لوگ یہ چاہے کہ اس کو ہم ذلیل کر دیں، اللہ ذلت کے اسباب میں سے عزتوں کو نکالتا چلا جاتا ہے، لوگ یہ چاہے ہم اس کو موت دے دیں، اس کو قتل کر دیں، اللہ موت کے اسباب میں سے زندگی کے اسباب کو نکالتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے موت کے اسباب میں سے زندگی کے اسباب کو نکال لے، سارے پہاڑ کے نیچے سے گر گئے، یہ پھر واپس لوٹ کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا میرے وزیر کہاں گئے؟ کہ وہ سب مر گئے، وہ سب گر گئے، میں بچ گیا۔ پھر دوسرے لوگوں کی جماعت کو کھڑا کیا کہ اس کو کشتی میں لے کر جاؤ اور بیچ دریا میں بیچ سمندر میں پانی میں اس کو ڈوبو کر آ جاؤ۔ اس کو لے کر گئے، کشتی میں بٹھایا، دریا میں بیچ دریا میں گئے، اس سے اللہ سے دعا کری، وہ سارے لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ یہ صحیح سالم واپس لو کر پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہاں گئے وہ سب بھی؟ کہ وہ سب بھی غرق ہو گئے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس لڑکے نے کہا تم ایک طریقے سے مجھے قتل کر سکتے ہو، کہ وہ کیا ہے کہ سارے شہر کے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے لوگوں کے درمیان میں ایک میدان میں کھڑا کر دو، سارے شہر کے لوگ موجود ہیں، مرد بھی ہو عورتیں بھی ہو، اور پھر مجھ پر تیر چلاؤ۔ کیا تیر چلاؤ؟ یا پڑھ کر بسم اللہ، اے اللہ میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں، میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں، مجھے تیر مارو، وہ تیر لگے گا میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ اس کو مارنا ہی، اگر یہ نہیں مرے گا تو لوگ آپ کو رب ماننا چھوڑ دیں گے، آپ کی خدائی ختم ہو جائے گی، یہ مر جائے گا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تمام شہر کے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا ایک میدان میں، اور پھر ایک تیر چلایا، بسم اللہ بول کے اس رب کے، اس لڑکے کے، اس نوجوان کے رب کے نام لے کر تیر چلاتے ہیں، وہ تیر لگا، اس کو قتل ہو گیا۔ لوگوں نے جان لیا، پہلے سے اس کا واقعہ تو پتا تھا، اب جان لیا کہ اللہ نے اس بچے کا، اس لڑکے کا جو رب ہے وہ سچا ہے، بادشاہ اس لڑکے کو قتل کرنے میں اس رب کا محتاج ہے۔
سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ جس خدشے کی بنا پر اس کو قتل کیا تھا اس نے اپنی جان کی بازی دے دی، تکلیف پر، مصیبت پر، بادشاہ کے مظالم پر کیسا صبر کے ساتھ زندگی گزار کر گیا۔ پورا مجمع سب کے سب بادشاہ کو چھوڑ دیا اور اس بچے کے رب پر، اس نوجوان کے رب پر ایمان لے کر آ گیا۔ بادشاہ نے پھر دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، اپنی فوج کے تحت بڑی بڑی خندقیں بنوائی، آگ جلائی کہ جو بھی مجھے رب نہ مانے، مجھے خدائی کا انکار کرے، سب کو پکڑ کر لاؤ، آگ میں ڈالتے چلے جاؤ۔ لوگوں کو پکڑ کر لاتے گئے، آگ میں ڈالتے گئے۔ کتابوں میں روایت میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک عورت کو لایا گیا، اس کے گود میں چھوٹا سا معصوم سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ آگ کے قریب پہنچی، اسے بھی کہا گیا مجھے خدا مان لے، مجھے رب مان لے، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کا دل تھوڑا آگے پیچھے ہوا کہ میرا چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، اگر میں جل گئی، یہ جل گئی، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ نے اس بچے کو گویائی دی، اس بچے نے ماں کو تسلی دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حق پر ہے، اپنی جان کی بازی کو دے دے۔ اس نے زبان سے انکار کر دیا، میں رب پر ایمان لے کر آ گئی، تجھے خدا ماننے والی نہیں ہوں۔ اس نے اس بچی کو بھی، اس عورت کو بھی، اس کے معصوم بچے کو بھی آگ میں جلا دیا۔ یہ واقعہ صبر کے تحت میں علماء کرام کو بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے، نوجوان نے، اس عورت نے کیسے اپنے صبر پر، اس ظالم بادشاہ کے ظلم پر، اپنے ایمان پر، استقامت پر، اپنے نفس کو کیسا جمایا۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، ہم یہ چاہے ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، ہم خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے چلے جائیں، وہ دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اللہ نے 3 عالم بنائے ہیں، ایک عالم تو وہ ہے جہاں راحت ہی راحت، تکلیف مصیبت کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک عالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف، مصیبت ہی مصیبت۔ ایک عالم وہ ہے جہاں راحت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، وہاں جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، غم بھی ہے، وہ دنیا کا عالم ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، پریشانی، بیماری نہ آئے، وہ دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ ایک بزرگ کے پاس سے ان کا مرید جانے لگا، ان مرید نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو ان شیخ نے کہا کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ ان مرید کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت میں نے کافی وقت آپ کے پاس گزارا، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں، میں نبوت کا دعویٰ کروں؟ ان بزرگ نے کہا آپ میری بات نہیں سمجھے، میری بات کا مطلب یہ کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کبھی بھی اپنے مزاج کو اس طرح سے نہ بنانا جو میں چاہوں وہی ہونا چاہیے۔ آج انسان کا مزاج ہوتا ہے، گھر میں بھی اسی کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ میں جو کہوں وہی ہونا چاہیے، میرے مزاج کے خلاف ذرا بھی بات ہو گئی، گھر میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، باپ اولادوں کے درمیان جھگڑے، معاشرے میں جھگڑے کہ میں جو کہوں وہی ہونا چاہیے، میرا دل جو چاہتا ہے اسی کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہو گیا ہمارا مزاج بگڑ گیا، غصہ آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم جو چاہے وہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کبھی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو بھی سکتا ہے، کبھی نہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ مزاج نہ بنائیں کہ میں جو چاہوں وہی ہونا چاہیے۔ خیر اللہ تعالیٰ اس میں اس 5ویں صفت کو بیان فرما رہا ہے، والصابرین والصابرات۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جو بندہ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا وہ انسان دنیا آخرت کی خوشنودی بھلائیاں اس انسان کو مل گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان عطا فرمائی جو زبان ذکر کرنے والی ہو، ایسا دل اس کو عطا فرمایا جو دل شکر کرنے والا ہو، ایسا جسم عطا فرمایا جو جسم مصیبت پر صبر کرنے والا ہو، ایسی بیوی اس کو عطا فرمائی جو اس کی عزت کی، مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ 4 نعمتیں کسی بندے کو مل جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کو مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔